نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صدر علی وقار، جب میں زمانے کے حالات دیکھتا ہوں تو مجھے ہر سو اندھیرا ہی اندھیرا دکھائی دیتا ہے۔ آج روئے زمین پر نفرت، حسد اور بغض کے ایسے بیج نمودار ہوئے کہ اہلیان ارض کی سوچیں مغرور، صلاحیتیں مجبور اور شعور کے پرندے کی رفتار محدود ہو گئی۔ قصہ الیکشن کی آڑ میں قتل ہونے والے غرباء کا، قصہ درباروں، مزاروں اور خانقاہوں میں بیٹھے ان گدی نشینوں کا جو درد انسانیت کی بجائے اپنے کاروبار چمکا رہے ہیں، قصہ ان ماؤں، بہنوں اور بیٹیوں کا جو غربت کی وجہ سے در در کی ٹھوکریں کھانے پہ مجبور ہیں، قصہ ان ظاہری مسکراہٹوں کے پیچھے چھپے واویلوں کا، قصہ ہڑتالوں کے روپ میں شہروں کو جلانے کا، قصہ سیاستدانوں کی آڑ میں دشمنیاں کمانے کا، قصہ نمائندگان کے غلط فیصلوں کی اندھا دھند تقلید سے جہالت کے پرچار کا۔ صدر علی وقار، یہ فقط قصے نہیں بلکہ ہمارے اشرف المخلوقات ہونے پر تمانچہ ہے۔ آج ہم اتنے بے بس اور لاچار ہو چکے ہیں کہ حق و صداقت کا بول بالا کرنا بھی ہمارے لیے مشکل ہے۔ جھوٹ تجارت کی پہلی کڑی تسلیم کی جا چکی ہے۔ مقدمات کے فیصلے بھی رشوت اور سفارش کے محتاج ہوتے جا رہے ہیں۔ ظلم و بربریت کا یہ عالم ہے کہ غرباء جاگیرداروں اور وڈیروں کے تلوے چاٹنے پر مجبور ہیں کہ اے خدائے زماں تیرے بندے مصائب سے دوچار ہیں۔ تو ہے خود مستوی بلندی یہ عرش بری، اور زمیں کے سب خداؤں نے قہر مسلسل ہے برپا کیا۔ اے خدا ہم غریبوں کی فریاد سن، بے بسوں بد نصیبوں کی فریاد سن۔ طیبہ والے محمد کی امت ہیں ہم، سچ تو یہ ہے کہ تیری امانت ہیں ہم، ہے بجا کہ شیوائے تسلیم میں مشہور ہیں ہم۔ قصہ درد سناتے ہیں کہ مجبور ہیں ہم، قصہ ارباب وفا بھی سن لے، ہو گرے حمد سے تھوڑا سا گلہ بھی سن لے، ہو گرے حمد سے تھوڑا سا گلہ بھی سن لے۔ صدر علی وقار، آج ضرورت اس امر کی ہے۔ اگر ہم ان اندھیروں کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ختم کرنا چاہتے ہیں تو ہمیں اپنے رویوں میں واضح تبدیلی لانا ہوگی۔ ہمیں ظلم کے اس نظام کو بدلنا ہوگا، ہمیں حق و صداقت کا بول بالا کرنا ہوگا، ہمیں اپنے اسلاف کی روایات کو دوبارہ تازہ کرنا ہے، ہمیں نئے چراغوں کو جلانا ہے، تبھی جا کر ہم قائد و اقبال کے خوابوں کو شرمندہ تعبیر کر سکیں گے۔ اللہ تعالی ہمارا حامی و ناصر ہو۔